أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو صبح شام یاد کرنے کا حکم دیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے پروردگار کے نام کو صبح اور شام یاد کرو. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اپنے گناہوں کی معافی اپنے پروردگار سے مانگو اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو شام اور صبح کے وقت میں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دوسرے تابعین سے یہ مروی ہے کہ یہ صبح شام کے اذکار مراد ہیں. صبح اور شام کے اذکار جو اوراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، صبح شام کے اذکار، آپ کی دعائیں، یہ خود ایک معجزہ ہے میرے بھائیوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات اور میراکلز میں سے آپ کی دعائیں ایک عجیب قسم کا معجزہ ہے. ان کے معنوں میں غور کریں اور ان کے فائدے، ان اذکار صبح و شام کے جو ذکروں کے فائدے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا کرتے تھے، جس کی پابندی کرتے تھے، اس کے بے شمار فائدے ہیں. حارث الاشعری رضی اللہ عنہ روایت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ کو یاد کرو، ذکر کرو، اللہ کی یاد. پھر آپ نے مثال دے کر بتائی، کہا کہ وہ شخص، ذکر کرنے والے کی مثال ایک ایسی شخص کی مثال ہے کہ جس کے پیچھے اس کا دشمن اس کو پکڑنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے پیچھے جا رہا ہے، اس کو فالو کر رہا ہے، اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، حتیٰ کہ ایک ایسی جگہ بھاگتے بھاگتے وہ ایک قلعے میں، ایک مضبوط قلعے میں پناہ لیتا ہے جہاں پر اس کا دشمن پہنچ نہیں سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بالکل اسی طریقے سے شیطان کے حملے سے، شیطان کے مکر و فریب سے ایک مومن اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے ذریعے بچا لیتا ہے. اسی لیے
اس کتاب کا نام جو اذکار و اوراد رکھے گئے حصن المسلم رکھا گیا، مسلمان کا قلعہ جس میں فورٹریس، جس میں اپنے آپ کو وہ محفوظ کر لیتا ہے، اور خاص طور پر انسان اور شیطان کے حملوں سے، اور انسان سے بڑھ کر شیطان کے حملے، کیونکہ شیطان کے حملوں کو وہ دیکھ نہیں سکتا اپنی آنکھوں سے، اور پیچھے سے اور اس طریقے سے وہ حملہ کرتا ہے جس طریقے سے انسان اس کو دیکھ نہیں پائے گا۔ انسان اگر سامنے سے حملہ کرتا ہے تو انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن شیطان جب حملہ کرتا ہے تو وہ دیکھ نہیں پاتا، اس کو نہیں پتا چلتا کہ جو ہے شیطان یہاں سے حملہ کر رہا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے سنت اور نفل نماز، بلکہ ساری نمازیں، کیونکہ عام طور پر سنت اور نفل تنہائی میں انسان نماز پڑھتا ہے، علماء نے کہا کہ سترہ سامنے رہ کر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں یہ آتا ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَمُرُّ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ کہ شیطان اس کے سامنے سے گزرتا ہے، اور ہم شیطان کو دیکھ نہیں پاتے۔ شیطان اس نمازی کی نماز کے ثواب کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز پڑھو تو سامنے سترہ رکھ لو، سامنے کوئی چیز ہو۔ پرانے زمانے میں جانوروں پر سوار ہوتے تھے تو ٹیکا لگانے کے لیے پیچھے لکڑا جیسا ایک ہوتا تھا، جانوروں پر رکھتے تھے، گھوڑوں پر، گدھوں پر ٹیکا لگانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دے کر کہا کہ اس کے جیسی کوئی چیز رکھ لو، کوئی دیوار ہو، کوئی بھی چیز ہو جی۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ شیطان حملہ کرتا ہے، اور شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے یہ اذکار ہے، صبح شام کے اذکار۔ انسان کے لیے صبح شام کے اذکار سراپا برکت کا سبب ہے، سراپا برکت کا سبب ہے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے پہلے صبح شام کے جو اذکار ہیں، میرے بھائیوں، زیادہ سے زیادہ آپ جتنے اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے ہیں ان سارے اذکار کو اگر پڑھیں گے، تقریباً 25 دعائیں صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں، کچھ دعائیں 1 بار، کچھ دعائیں 3 بار، ایک دعا 4 بار، ایک 7 بار، ایک 10 بار، اور کچھ دعائیں 100 بار۔ ان دعاؤں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے ہر دعا میں تقریباً توحید کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں گے لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا معبود برحق کوئی نہیں، اے اللہ تیرے سوا معبود برحق کوئی نہیں۔ انسان بار بار اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کرتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہے، تو کیا ہے؟ انسان کو اللہ کی رضامندی نصیب ہوتی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے اس بندے سے۔ صبح شام کی دعائیں، اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک دعا 2 دعا نہیں، جتنی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان ساری دعاؤں کو پڑھ دیجئے۔ کتنا وقت لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ 25 منٹ، زیادہ سے زیادہ، لیکن یہ 20 منٹ 25 منٹ جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارے، شام تک کے لیے حفاظت، اور شام میں پڑھتے ہیں تو دوسرے دن صبح تک کے لیے حفاظت۔ اور کیا گارنٹی؟ اس کی بھی گارنٹی کہ اگر بیچ میں موت آ گئی تو جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کیا چاہے ایک مومن کے لیے؟ اللہ کی رضامندی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے صبح شام کی دعاؤں کا کہ انسان جس جگہ پر رات گزارتا ہے شام کے وقت یا جہاں بھی رہتا ہے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، انسان کے شر سے محفوظ ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، ہمیشہ اللہ کے ساتھ تعلق۔ ذکر الہی کا سب سے بڑا فائدہ اللہ کی یاد، اللہ کی یاد، اور اللہ کی یاد اور اللہ تعالیٰ سے انس، اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر جی یاد کرنا، دیکھنا، تصور۔ سبحان اللہ،
ایک بہت بڑی نعمت. انسان اللہ کی نعمتوں میں پلتا ہے, اس کی نعمتیں اتر رہی ہیں آسمان سے اور ہماری گناہیں نیچے سے جا رہی ہیں. تو یہ دعائیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی معافی اور اللہ تعالیٰ کی بخشش عطا کرتی ہیں. چوتھا فائدہ یہ ہے کہ صبح و شام کی دعائیں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے ساتھ جو فرشتے ہیں ملأ اعلیٰ یعنی وہ جماعت فرشتوں کی جو سب سے اوپر رہتی ہے, جی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے سامنے یاد کرتا ہے بندے کو. اسی طریقے سے انسانوں کے شر سے محفوظ, جن کے اور سارے مخلوقات, حتیٰ کہ ان دعاؤں میں سبحان اللہ یعنی یہ بچھو, سانپ اور تکلیف دینے والی جو چیزیں ہیں ان سے بھی انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے. چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفظ, اس کی حفاظت, خصوصی حفاظت, اس کی حمایت, خصوصی حمایت بندے کو نصیب ہوتی ہے. ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ جتنی دعائیں کرتا ہے اتنا اس کے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. جیسا کہ بعض حدیثوں میں آتا ہے 100 مرتبہ اگر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اگر پڑھے, اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب. سبحان اللہ, ایک دو نہیں, اور کن کے؟ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب, 100 گناہوں کو معاف, 100 نیکیاں, 100 مرتبے اور مقام بلند. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتوں میں. اللہ اکبر, کتنا بڑا فضل, کتنا بڑا ثواب. نواز اس کا فائدہ یہ ہے ان صبح و شام کے اذکار کا کہ آدمی جنت کا مستحق بن جاتا ہے. 10واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں اور برکتیں اس پر اترتی ہیں. 11واں فائدہ ہر قسم کے غم اور پریشانیوں سے اللہ اس کو محفوظ کرتا ہے. 12واں فائدہ دل کو سکون ملتا ہے. دنیا کی جتنی لذتیں ہم اپنے لیے جمع کر لیں, کتنی لذت کی چیز کھا لیں, یہ ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی میرے بھائیو, یہ رہنے والی نہیں ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. دلوں کی جو غذا ہے, دلوں کی جو ضرورت ہے وہ ہے اللہ کی یاد. اس لیے اللہ فرماتا ہے سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. آپ جتنا توجہ کے ساتھ معنوں میں غور و فکر کر کے ان اذکار کو پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے دل کو سکون ملے گا, آپ کو راحت ملے گی, آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو جسمانی طاقت عطا فرمائے گا, روحانی طاقت عطا فرمائے گا. دل کو سکون, آپ کا سینہ جو پریشانیوں کی وجہ سے تنگ ہو جاتا ہے اللہ اس کو کھول دے گا. 13واں فائدہ یہ ہے کہ انسان لوگوں کی بد نظر, بری نظر اور حسد, جلن, جلس, ان ساری چیزوں سے محفوظ رہ جاتا ہے. بری نظر ایک ایسی چیز ہے جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ زندے کو مردہ کر دیتا ہے, قبر میں لے جاتا ہے. اچھے کھٹے اونٹ کو ہنڈیوں میں ڈال دیتا ہے بری نظر کی وجہ سے. اور بری نظر جیسا کہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سانپ میں بعض ایسے سانپ ہیں کہ ان کی نظر اتنی زہریلی ہوتی ہے, ان کی زہر کی وجہ سے حاملہ عورت اپنے بچے کو گرا دیتی ہے صرف دیکھنے سے. سانپوں میں ایسے کچھ سانپ ہیں کہ اس کی نظر کی وجہ سے اس کا اتنا زہریلا نظر ہوتا ہے, نعوذ باللہ. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, یہ اللہ کی قدرت.
تو بری نظر ہم دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی بڑے خوبصورت تھے, غسل کر رہے تھے. سہل بن حنیف, ایک شخص نے دیکھ کر کہا کسی نوجوان کنواری لڑکی کا چمڑا بھی میں نے اتنا خوبصورت نہیں دیکھا. جیسے ہی بولا بے ہوش ہو گئے بیچارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے کہا کہ ایک صاحب گئے, دیکھا ان کو یہ غسل کر رہے تھے اور یہ جملہ کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو بلاؤ. بلایا گیا اور بلا کر پھر اس کے بعد ان کو ایک ٹب میں وضو کرنے کے لیے کہا اور وضو کا پانی پورا اس میں ٹب میں نکالنے کے لیے کہا. چہرہ دھوتے ہیں تو ٹب میں پانی گرا, کلی کرتے ہیں تو ٹب میں پانی گرا, ہاتھ دھوتے ہیں تو ٹب میں پانی گرا, جی پاؤں اگر دھوتے ہیں تو ٹب میں پانی گرا. پھر اس کے بعد اس پانی کو اٹھا کر اس پر ڈالا گیا. کہتے ہیں جیسے ہی پانی ڈالے ایسا لگا جیسا یہ کسی باندھے ہوئے جانور کو کھول کر چھوڑتے ہیں. وہ بیچارہ جو بے ہوش ہو گیا تھا, جی اس کی نظر کی وجہ سے, بری نظر کی وجہ سے فوراً چوکنا ہوا. یہ ایک علاج ہے بری نظر کا. بری نظر کے بہت سارے علاج ہیں, اس میں سے دعائیں ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, دعا یہ بھی بری نظر کی دعا ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, لگنے والی بری نظر سے میں تجھے اللہ کے پناہ میں دیتا ہوں. اور علماء نے کہا قرآن کریم کی آیت سورہ قلم کی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. علماء نے کہا یہ آیت بھی بری نظر کے علاج کے لیے بہت مفید آیت ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو آج جادو کا انکار کرنے والے اور بری نظر کا انکار کرنے والے جو لوگ مادہ پرست ہیں, عقل پرست ہیں, ان کی عقل میں یہ باتیں نہیں آتی. کیا جی وہ بری نظر سے انسان کو لگتی, کیا وہ کیسا لگتی, وہ کیسا, تمہیں ذرا بری نظر سے مارو نہ ہمنا. اللہ تعالیٰ چاہے تو بری نظر کا اثر ہوتا. کئی کو بری نظر سے فلاں فلاں دشمنوں کو نہیں مارتے مسلمانوں کے, نہیں, یہ اللہ کی مرضی, اللہ تعالیٰ کی مرضی. ورنہ یہ بالکل عام بات ہے, یہ حقیقت ہے. بعض لوگوں کی نظر بری ہوتی ہے, اگر کسی چیز کو دیکھے تو بس وہ چیز خراب ہو جاتی ہے. ایسے کئی تجربے حقیقت ہوئے. ہمارے استاذ محترم مولانا شیخ حماد الانصاری انصار قبیلے کے تھے, وہ مالی کے تھے. وہ بیچارے جو ہیں ان کا لڑکا ایک بڑا خوبصورت تھا. ایک لڑکا, ایک شخص آیا ان کے گھر میں, لوگ آتے تھے ہمیشہ عصر سے لے کر مغرب تک ان کا دروازہ گھر کا کھلا رہتا تھا. قبیلے انصار کے, مالی سے, لیکن مالی کے لوگ آپ کو معلوم ہے کہ کالے ہوتے ہیں, لیکن وہ بڑا خوبصورت تھا. وہ شخص نے دیکھ کر کہا یہ لڑکا تمہارا ہے, تمہارا بیٹا ہے. اتنا خوبصورت تھا, دیکھ کر اس کو تعجب ہوا, بری نظر لگی. استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی دن شام کے وقت میں سیڑھی سے گرا اور مر گیا, موت ہو گئی. اسی لیے بعض لوگ جو ڈی پی میں بچوں کی تصویریں وغیرہ ڈالتے ہیں, نہیں ڈالنا چاہیے, بری نظر لگتی ہے اور اس کی وجہ سے بچے بیمار ہوتے ہیں. اور ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ بیمار کیا ہے, ہمیشہ بیمار ہے, بیمار ہے, بیمار. ارے شریعت کے خلاف یہ ساری چیزیں اگر کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کا نقصان ہوگا. کیا ضرورت ہے ڈالنے کی؟ تو بہرحال دعا صبح و شام کی جو دعائیں ہیں, انسان حسد سے, جلن سے, بری نظر سے, اور اسی طریقے سے انسان کو روحانی طاقت اور جسمانی طاقت ملتی ہے. جسمانی طاقت بھی ملتی ہے اذکار سے. حدیث میں آتا ہے کہ جب یاجوج اور ماجوج آئیں گے اور وہ لوگ اتنی تعداد میں آئیں گے جیسے کسی چونٹیوں کی بستی میں چلے گئے آپ, تو ہر طریقے سے, ہر راستے سے چونٹیاں جیسے آتی ہیں ویسے یہ لوگ نکل آئیں گے. وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ, قرآن نے کہا ہر جگہ سے.
انسان ان کے سامنے کچھ نہیں، سب کو قتل کریں گے، قتل، یاجوج و ماجوج آئیں گے تو سب کو قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے وہ پہاڑ کے کوہ طور میں پناہ لیں گے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ صحابہ نے کہا کیسے زندہ رہیں گے جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، پہاڑ میں کیا کریں گے؟ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تسبیح اور تحمید، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس سے وہ لوگ زندہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، ذکر کا فائدہ دیکھیے، ذکر الہی کا فائدہ صرف روحانی غذا نہیں، یہ جسمانی غذا بھی ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ذکر کے بہت سارے فوائد علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سے زیادہ فائدے ذکر فرمائے، اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی بات کی طرف میں اشارہ نہ کروں جو تم لوگ دشمنوں سے میرے اور مل کر وہ تمہیں مارے، تم ان کو مارو، اس سے بھی زیادہ بہتر۔ کہا کیا ہے اللہ کے رسول؟ کہا ہے ذکر اللہ، اللہ کی یاد، اللہ کی یاد، اللہ کی یاد۔ ان یادوں میں، ان اذکار میں، ان اوراد میں جو قرآن اور حدیث سے آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آداب ہمیں بتائے، اور معنی کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اگر انسان اس کو پڑھتا ہے تو ضرور اس کے اثرات اپنی زندگی میں پائے گا۔ اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے میرے بھائیوں، وضو کر لینا بہتر ہے، لیکن وضو شرط نہیں ہے، اور ہر حالت میں ان اذکار کو ادا کرنی چاہیے۔ عورتیں بھی حیض کی حالت میں پڑھ سکتی ہیں جی، اور اسی طریقے سے اس کے لیے قبلہ رخ ہو کر پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، انفرادی شکل میں پڑھیں، اور زبان ہلنی چاہیے معنی میں غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ۔ انشاءاللہ ہم اگلے خطبوں میں صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان کے کیا معنی ہیں اور ان کی ایک ایک چیز کی کیا کیا فضیلت آئی ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان اذکار کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اور ہمارے سارے مسلمان بھائی بہنوں کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو پوری فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی عطا فرمائے، اور جو مر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں مقام عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم رب الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، وذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وأهم وأتم وأكبر۔